کالر سے پہلے بات ہو رہی تھی تشخیص کی، السر کی جو محبوب صاحب ہیں ان کا جو ابھی جو علاج ہم بتائیں گے اس میں ان کا جو ہے جواب جو وہ آ جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. ہاں جی جو تو ہم بات کر رہے تھے کہ جو تشخیص کی بات کر رہے تھے. ہاں جی تو یہ ہے کہ تھوک اور خون سے جو ہے اس کی کافی ریلائبل تشخیص ہو جاتی ہے. تو جیسے محمود صاحب کہہ رہے تھے کہ جو اس میں ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اس میں کیا جاتا ہے کہ وہ جو بیکٹیریا ہے اسے ختم کیا جائے. تو اس کے لیے جو کمبینیشن تھراپی ہوتی ہے مختلف ادویات کی وہ دی جاتی ہے مریض کو 7 سے 14 دن، ایک ہفتے یا 2 ہفتے کے لیے دی جاتی ہے. نارملی 1 ہفتہ کافی ہوتا ہے، یعنی السر ختم ہو جاتا ہے. ہاں وہ بیکٹیریا جو مر جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ جو ایسڈ ہے اس کے لیولز کم کرنے کے لیے میڈیسنز ہوتی ہیں اور جو لائننگ ہے اسے ریپیئر کرنے کے لیے میڈیسنز ہوتی ہیں. اب جیسے میں پہلے کہا کہ 7 دن میں جو ہے آرام آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. جہاں تک یہ پھیلنے کی بات ہے تو ہمیں یہی سمجھ آ رہا ہے جو ہماری اپنی تشخیص ہے کہ یہ گندا پانی جو ہے کنٹامینیٹڈ واٹر اس سے ہے. ایک تو obviously انجیکشنز کے ساتھ تو ہے، انتقال خون جو اس کے ساتھ تو ہے جو لگاتے ہیں، لیکن ہاں جی گندا پانی یا باسی غذائیں جو ہیں اس سے کھانے سے جو ہے یہ بیکٹیریا جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے آ جاتا ہے. چونکہ تھوک میں بھی پایا جاتا ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ تھوک اور خون سے اس کی تشخیص ہو جاتی ہے. ہاں تو جو اگر ایک فرض کریں مریض ہے اسے ہیلیکوبیکٹر کی انفیکشن ہے تو اس کے ساتھ بوسہ کنار کرنے سے جو ہے کسنگ وغیرہ کرنے سے بھی یہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے. تو یہ اس کی اسپریڈ کی جو ہے مختلف وجوہات ہیں اور تشخیص جو ہے. اور جراثیم کی انفیکشن کیسے ہوتی ہے اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ جی یہی ہم بتا رہے ہیں کہ جو پانی ہے یا جو کنٹامینیٹڈ فوڈز ہیں پرہیز کیا جائے ان چیزوں سے. تو طب میں السر کا علاج کیسے کیا جاتا ہے اور کون سی ادویات استعمال ہوتی ہیں؟ جی اس میں ہمیں یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ یہ جو ہم اکثر یہ کوشچن ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ آئیڈینٹیفائی کریں کہ ان کے لیے کون سی آپشنز اویلیبل ہیں علاج میں. سو یہ نہیں ہے کہ آپ صرف کیا کہتے ہیں ہومیوپیتھک میڈیسن یوز کریں یا طبی ادویات یوز کریں، انہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے پاس ادر آپشنز کیا ہیں. تو اب جہاں تک طب کی بات ہے جو لوگ فرض کریں ایلوپیتھک میڈیسن یوز نہیں کرنا چاہتے یا سائڈ افیکٹ سے ڈرتے ہیں اور وہ ہربل میڈیسن یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ پورا اس کا علاج طب میں بھی موجود ہے. علاج میں جو ہے سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ہماری جو پیٹنٹ ادویات ہیں ان میں ہماری ایک دوائی ہے سوسی، کیپسولز ہوتے ہیں اینڈ دیٹ از فینٹاسٹک. یعنی ہر 10 میں سے 8 لوگ جو ہیں سوسی سے جو ہے صحتیاب ہو جاتے ہیں. جو انگریڈینٹس ہیں سوسی میں اس میں ایک چیز ہوتی ہے رال سفید، ایک ریزن ہوتا ہے. اٹس اے ویری ویری گڈ اینٹی انفلیمیٹری جو سوزش پڑی ہوتی ہے اسے کم کرنے کے لیے. پھر اس میں ہلدی ہوتی ہے جو کہ انفلیمیشن کم کرتی ہے. اس میں پھر ملٹھی ہوتی ہے جو سودنگ ہے، کول ڈاؤن کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس میں ایک چیز ہوتی ہے مستگی رومی، ایک گوند ہوتی ہے. مستگی رومی جو ہے ویری پاورفل اینٹی بیکٹیریل، بیکٹیریا کو ختم کرنے کے لیے. اچھا تو سوسی جو ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہر 10 میں سے 8 مریض جو ہیں ماشاءاللہ سے صحتیاب ہو جاتے ہیں. سوسی کا یہ ہے کہ وہ آپ کی جو فرینڈلی بیکٹیریا ہے یا باقی جو آپ کی جو کیمسٹری باڈی کی اسے ڈسٹرب نہیں کرتی جو کہ اینٹی بایوٹک جو ہے وہ کر سکتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ سبز چائے اس کا استعمال کریں اور یہ جو سبز چائے سونف اور چھوٹی الائچی کا کہوا ہے یہ بہت فائدہ مند ہے. کھانے کے بعد اگر پئیں تو اس سے خاصا فرق پڑتا ہے. تو حکیم صاحب مستگی رومی ابھی اپنے ذکر کیا، کب اور کیسے استعمال کی جاتی ہے؟ جی یہ محمود صاحب ابھی جو کال کر رہے تھے دبئی سے، اب انہوں نے کہا کہ ایون ہیمریج ہو چکا ہے، جو اثر ہے وہ پھٹ چکا ہے. ایک لائن اجازت دیجیے گا تاکہ اس کے بعد ہم ڈیٹیل میں معلوم کر سکیں. بات کرتے ہیں آپ سے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے حکیم نذرانہ سے بات کرنی ہے. نام بتا دیجیے کہاں سے بول رہی ہیں؟ جی میں کمل بات کر رہی ہوں بیلجیم سے. بیلجیم سے کمل. السلام علیکم. جی السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی بابا میں ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. سر آپ کا علاج اور ہم ٹھیک نہ ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جی کمل جو ہے ہماری، میں نے خاص طور پہ اسی لیے فون کیا ہے کہ میں بہت سے ویورز کو یہی بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کے بتائے ہوئے ہر طریقے پہ عمل کریں، جو آپ کہتے ہیں وہی استعمال کریں. ناممکن ہے کہ مرض ٹھیک نہ ہو. بہت اچھا ہے، بہت شکریہ. نہیں بالکل سر، میں تو بہت پرانی پیشنٹ رہ چکی ہوں، پیٹ کے مرض کی، السر بھی رہ چکا ہے، لیکن آپ کے جب سے بتائے ہوئے چھوٹی چھوٹی ٹپس پہ عمل کر کے، کھانے کے روٹین چینج کر کے بالکل میں ٹھیک ہو گئی ہوں.
بڑا اچھا ہے, یہ تو بہت اچھی بات ہے. بالکل سر, اور آپ کے ہاتھ میں تو اللہ نے اتنا شفا دیا ہے کہ میری چھوٹی بچی بھی ٹھیک ہو گئی ہے. اوور آل ہماری پوری فیملی جو ہر تکلیف میں سروائیو کر رہی تھی بالکل ٹھیک ہو گئی ہے. ماشاءاللہ, یہ تو آپ کی فیملی حکیم ہوئے. جی بالکل بالکل, نو ڈاؤٹ. سر سے کوئی بھی مشورہ لینا ہو اینی ٹائم آپ فون کر لیں, بہت ہی ہمدرد طریقے سے اچھی طرح بات سن کے بالکل مخلص مشورہ دیتے ہیں. سر کا کبھی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی دوا بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کچھ ہو, بالکل پرفیکٹ آپ کا علاج ہوتا ہے اور آپ کو فوراً آپ کا ریزلٹ مل جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہی ایک اچھے پوزیشن کا بہت ساری دعائیں ہیں دل سے نکلتی ہیں, اور یہی ہے کہ بس آپ جو بھی دعا کریں وہ قبول ہو, اور یہی آپ کا ریٹرن ہوتا ہے. جی تھینک یو. میں پورے سارے ویور سے ریکویسٹ کروں گی کہ بالکل حکیم صاحب کی باتوں کو سیریسلی لیا کریں. واقعی چھوٹی چھوٹی باتیں اگر ان پہ عمل کریں تو بہت فائدہ ہوگا. بہت شکریہ کمال, بہت شکریہ. فون کرنے کا بہت شکریہ. تھنک یو ویری مچ. تھینک یو سر. اوکے جی, اللہ حافظ. تھینک یو, خدا حافظ. جی اب ہمیں معلوم ہو گیا سر کہ واقعی ایوری چیز از اوتھینٹیکیٹڈ. جی دیکھیے, پتہ ہے یہ ہوتا یہ کہ بہت سارے لوگ ہیں, میں نے دیکھا ہے کہ جو باہر کے ممالک میں آتے ہیں, یورپین کنٹریز میں آتے ہیں. جی پہلے وہ اپنے گھر میں ہیں, بزرگ ہیں, ان سے پوچھ سکتے ہیں, فیملی ممبرز ہیں. اب وہ دیار غیر میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں, they have nobody to turn to. ایگزیکٹلی. اگر وہ محسوس کرتے ہیں کہ, اور صرف یہ کمل نہیں, بے شمار لوگ ہیں جو فون کرتے ہیں, اینڈ یہ پروگرام کی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ آپ سے بات کر سکتے ہیں. تو پھر اگر آپ انہیں جو ہے صحیح گائیڈ کریں, اب کمل جو ہے بالکل آپ نے صحیح کہا کہ کوئی بھی پرابلم ہو صحت کے متعلق وہ فون کرتی ہیں, کچھ چیز بیچ تو نہیں رہے, سمپل سے جو گھریلو علاج ہیں وہ کر لیں تو ان سے آرام ہو جائے. بڑی خوبصورت بات, بہت خوبصورت. بہت اس میں جو ہے لوگوں کو فرق پڑتا ہے, اور بہت سارے لوگ ریلائی کرتے ہیں اس چیز پہ. تو رات کے 10-11 بجے فون آ جاتے ہیں کہ جی یہ ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, بتائیں کیا کرتے ہیں. ٹھیک, اچھا, ہاں جی, بڑی اچھی بات ہے. فل ٹائم ڈیوٹی ہوتی ہے ڈاکٹر. جی بالکل. جی ہم وہی مستگی رومی کی بات کر رہے تھے. ہاں جی, یہ محمود صاحب جنہوں نے فون کیا تھا پہلے دبئی سے, جی, تو انہیں جو ہے مستگی رومی جو ہے استعمال کرنی چاہیے. یہ جو کعبہ میں بتا رہا ہوں محمود صاحب, یہ آپ ضرور یوز کریں. سبز چائے 1 چمچ, سونف 1 چمچ, اور 2 سبز الائچی کھانے کے بعد یہ پینا ہے آپ نے. اس کے علاوہ بند گوبھی کا رس جوس نکال کے نا, ابالنا وغیرہ نہیں. اکثر میں جب بتاتا ہوں کہ بند گوبھی کا رس نکالنا ہے تو لوگ وہ ابالنا شروع کر دیتے ہیں پانی میں ڈال کے. نہیں, یہ نہیں میں کہہ رہا, تازی بند گوبھی لے کے جوسر ہر گھر میں اب موجود ہے, تو اس کے چھوٹے چھوٹے چنکس کاٹ کے آپ اس کا جوس نکالیں, اس کا پانی نکلے گا, جوس نکلے گا, وہ آپ نے پینا ہے. تو بند گوبھی کا جوس جو ہے یہ آپ ضرور پئیں. یہ جو سبز چائے, سونف اور چھوٹی الائچی کا کعبہ یہ ضرور پئیں. اور مستگی رومی, اب اس لیے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ وہاں پہ دوائی آپ کو مل جائے گی, کہ پاکستان اور انڈیا میں جو مستگی رومی ہے وہ خالص نہیں ملتی. یہ سب سے بڑی پرابلم ہے. پاکستان میں ایک چیز ہوتی ہے, گوند ہوتی ہے, جسے بیروزہ کہتے ہیں. شکل دونوں کی آئیڈینٹیکل ہے. اچھا, تو وہ بیروزہ بہت سستا ہے, مستگی رومی بہت مہنگی ہے. تو انفارچونیٹلی ان دونوں کی ملاوٹ کی جاتی ہے. برطانیہ میں دارالشفا یہاں ہوتے ہوئے ہمیں یہ فائدہ ہے کہ ہم جو چیز جہاں پیدا ہوتی ہے وہاں سے ڈائریکٹلی منگواتے ہیں. تو یونان کا ایک چھوٹا سا جزیرہ جسے ہیوس کہتے ہیں, وہاں پہ یہ چیز پیدا ہوتی ہے, ہم ڈائریکٹلی وہاں سے امپورٹ کرتے ہیں. امرینا میں بھی تو آپ نے مستگی رومی ڈالی تھی, آپ نے دکھائی تھی, وہی چیز کی بات کر رہے ہیں. یاد ہماری دیکھیے مستگی رومی جو ہے انہیں استعمال کرنی پڑے گی, ایز ویل ایز بند گوبھی کا رس جو کعبہ بتا رہے ہیں. اور اس کا یہ سب سے بڑا فائدہ ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ وہ السر تو کیا کہتے ہیں تقریباً ہیل ہو چکا ہے. آئی تھنک موسٹ لائکلی ہے کہ جو ان کا سسٹم ہے ابھی بھی جو ہے ایسڈ زیادہ پروڈیوس کر رہا ہے. تو اگر یہ مستگی رومی لیں گے تو اس سے انہیں خاصا فرق پڑے گا. اور سب سے بڑی چیز ہے کہ چاہے یہ مرکب میں لیں چاہے سنگل لیں, اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. تو پاؤڈر کر لیں اور اس کا سفوف کر کے 1 گرام جو ہے صبح شام کھانے سے پہلے جو ہے یہ ضرور استعمال کریں, اس سے کافی فرق پڑے گا.